الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز درود پر پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہماری خوش نصیبی ہے اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہماری محفل میں فخر السادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول گل گلشن بطول کا مہکتا ہوا خوبصورت پھول جرنیل اہل سنت شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ندیم حیدر شاہ صاحب مشہدی دامہ اقبالہ آپ الحمدللہ ہماری آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور مجھ جیسے نکمے ناچیز نالائق کا سبق سنیں گے اور میں سبق اس نیت سے سناؤں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ سبق ہوگا. اگر اچھا ہوا تو دعا مل جائے گی, اچھا نہ ہوا تو اچھا ہونے کی دعا مل جائے گی. آئیے چونکہ وقت کم ہے حضرت نے بھی انشاءاللہ خطاب فرمانا ہے اور پھر ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں جن کا خصوصی خطاب ہے حضرت علامہ مولانا صفدر رضا نوری صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہے. 12ویں شریف کی نسبت سے 12 منٹ میں نے کلام کرنا اور الحمدللہ ہم سنی وہ ہیں جو 11ویں کو بھی مانتے ہیں اور 12ویں کو بھی مانتے ہیں. جنہوں نے ابھی تک ہاتھ بلند نہیں کیا 11ویں والے کے نام پہ بھی ہاتھ بلند کرے 12ویں والے کے نام پہ. آئیے غنی شریف سے سبق کا آغاز کرتا ہوں. من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ. حدیث میں نے پڑھ دی ہے, آپ نے سن کے اوپر سے گزار دی ہے. توجہ کیجئے کہ میں پھر سے حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں, اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے. شیروں پہ بولتے ہیں, کبھی مصطفیٰ کے جملے پہ بولے ذرا. من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کا 10 مرتبہ درود نازل کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. اس لیے کثرت و محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک کی کثرت کیا کریں. آپ کا شوق بڑھانے کے لیے میں ایک بات آپ کو اور سنا دیتا ہوں. اگر جاگے ہیں تو مجھے وہاں سے گئی سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو مکھیاں ہیں نا یہ ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی. اس لیے نہیں کہ ان مکھیوں کو عذاب ہو رہا ہے, اس لیے نہیں بلکہ اس لیے جائیں گی کہ یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا ان کے عذاب میں اضافے کے طور پر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. ایک مکھی ہو گیا 6 فٹ دے بندے نو مکھا جی سون نہیں دیندی تے نال ہاتھی قابو آندی ہے بندہ نو پھڑ لے لمیا پا لے بند لے کوئی تھپڑ مارے کوئی سوٹی مارے پھڑی بھی نہیں جاتی. ایک مکھی 6 فٹ دے بندے نو سون نہیں دیندی. علماء فرماتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی, ایک مکھی ایسی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. آپ کہیں گے وہ مکھی کون سی ہے؟ جب میں نام لوں گا انشاءاللہ آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ بے سخت سبحان اللہ کی طرح نام بلند ہوگا. ساری مکھیاں جہنم میں, ایک مکھی جنت میں. وہ مکھی کوئی اور نہیں, وہ شہد کی مکھی ہے. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, کیوں یہ جنت میں جائے گی؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جب یہ مکھی شہد کی اپنے چھتے سے نکلتی ہے یہ جاتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہے اور جب پھولوں کا پھلوں کا رس چوس کر واپس آتی ہے یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہے آتے بھی درود پڑھتی ہے.
ذات پہ درود کی کثرت کیا کریں. آئیے قرآن پاک کی جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کیونکہ یہ 11ویں والے کا مہینہ ہے. میں نے کہا اسی والے سے ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھوں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو. سبحان اللہ. دل بے ایمان نہ نہیں. سبحان اللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب علماء مفسرین تمام کے تمام چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں چاہے سنی ہوں چاہے کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا ترجمہ سبھی نے یہی کیا ہے کہ صادقین سے مراد اللہ کے کامل ولی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. یہ آپش راہ شمسی نہیں کہہ رہا. یہ سید ندیم حضرت شاہ صاحب کا شاگرد نہیں کہہ رہا. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور روح البیان کے اندر تو یہاں تک لکھ دیا کہ پوری کائنات میں جتنے سچے ہیں ان کے امام کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. ان کے امام کو ابو بکر کہا جاتا ہے. پتہ چلا قرآن یہ دعوت دے رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے تقوی بھی اختیار کرو اور ابو بکر کے ساتھ بھی ہو جاؤ. تو سچوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ابو بکر والے ہیں. وہ ابو بکر سے محبت کرنے والے ہیں. وہ ابو بکر سے پیار کرنے والے ہیں. وہ ابو بکر کو نبی کا پہلا خلیفہ ماننے والے ہیں. آپ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ تو ہو گیا قرآن کا فیصلہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے. تو ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے سنی ابو بکر کو بھی مانتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے. فتنوں کا دور ہے. اس دور میں شان صحابہ بھی بیان کی جائے اور شان اہل بیت بھی بیان کی جائے تاکہ ہماری قوم کے عقیدے مضبوط ہو جائیں. سبحان اللہ. ہماری قوم کو یہ ایک پیغام نہ لے کے جائے ان کی جھولی میں شان صحابہ بھی ہو شان اہل بیت بھی ہو شان اولیاء اللہ بھی ہو. یہ کسی ایک کے مخالف نہ ہو. سبھی سے پیار کرنے والے. کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ صدیق اکبر. سچے کون ہیں؟ حضرت داتا لاہوری. سچے کون ہیں؟ سلطان باہو. سچے کون ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. سچے کون ہیں؟ میرا پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. پروفیسر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکول کالجز میں پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہیں. 1942 کے اندر 1942 کے اندر ایک کتاب چھایا ہوئی دا کلچر آف اسلام. یہ جی سی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر علی محمد چودھری صاحب. انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر تلاش حق کے اندر اس کتاب کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے بات کو. ایک انگریز پروفیسر تھا ایچ اے کھپ اس کا نام تھا. اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے دا کلچر آف اسلام کے اندر. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اسلام کے کلچر کو اسلام کی روایات کو ختم کرنے کے لیے توجہ کیجئے گا اسلام کی روایات کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری طاقتیں اس مشن کے اوپر لگا دی کہ اسلام کے کلچر کو اسلام کی یہ جو شان ہے یہ جو اسلام کا بڑھتا ہوا پھول ہے اور یہ جو چمکتا ہوا سورج ہے اس کی روشنی کو کم کریں. ایچ اے کھپ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے جب بھی کوشش کی ہے ہم ناکام ہوئے. ہم
ناکام ہوئے ہیں. ساتھ ہی وجہ لکھ رہا ہے. اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کی ہے. مدینہ مسجد والوں اگلے جملے پہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہ ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ مدینے والے کا فیض ڈائریکٹ آ جا پا کے پاس آ رہا. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جب بھی سازش کی ہے ہمارے سامنے یا کبھی داتا آیا ہے یا کبھی سلطان بہو آیا. ہم نے اسلام کو مٹانے کی جب بھی کوشش کی ہے ہمارے سامنے اسلام کے ولی آ گئے ہیں. ہمارے سامنے وہ آ گئے ہیں. ان کے کردار نے ہماری ساری طاقتوں کو ختم کر دیا ہے. اللہ کے ولیوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا ہے. یہاں ایک سادہ سا جملہ پیر سید ندیم احمد شاہ صاحب کی خاص توجہ چاہتے ہوئے سبھی دوستوں کی سادہ جملہ ہے. میں نے کہا او ولیوں پہ بکواس کرنے والے مرزا جھیلوی اور اس کو سننے والوں توجہ کرو، ہوش کرنا کھل لو. کافر کو سمجھ آ گئی ہے کہ برصغیر کے اندر اگر کسی نے اسلام پھیلایا ہے، اسلام بچایا ہے، اسلام کی بقا کا کام کیا ہے، وہ اللہ کے ولی ہے. کافر کو سمجھ آ گئی ہے اور مسلمان کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے تجھے ولی کی شان سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کافر ہو کے کہہ رہا ہے کہ اسلام کی بقا کو اگر یہاں برصغیر میں اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ اللہ کے ولیوں نے بچایا. سادہ سا جملہ ہے. مجھے بتائیے اس پاک و ہند کے اندر اسلام کس نے پھیلایا؟ اللہ کے ولیوں نے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ولیوں نے شرک کیا یا شرک کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو اپنی عقل کا علاج کروا، ارے جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا وہ شرک پھیلانے نہیں آئے، شرک مٹانے آئے ہیں. وہ شرک مٹانے آئے ہیں، اسلام کو زندہ کرنے آئے ہیں. اور توجہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اب ایک اور چیز ہے اس کے اوپر سے بھی میں پردہ ہٹانا چاہتا ہوں. بس آپ بیعت کر لیں، بیعت ہو جائیں، آپ کو نماز کی بھی چھٹی، آپ کو روزے کی بھی چھٹی، آپ کو قرآن کی تلاوت کی بھی چھٹی، آپ کو جہاد کی بھی چھٹی. بس میرے بیعت ہو جائیں، پھر کوئی عبادت کی ضرورت ہے نہیں. ہمارے یہ قوم یہ بات سنتے ہیں یہ جوان ہو جاتے ہیں، ان کے سینے دلیر ہو جاتے ہیں. فلاں پیر صاحب کہتے ہیں میرے مرید بن جاؤ، نہ نماز نہ حج نہ روزہ نہ زکات کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. اوپر سے دلیل شاہ صاحب کیا دیتے ہیں؟ قبلہ حضور آپ کی خدمت میں سبق ہے یہ لے رہا ہوں ماشاءاللہ. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں جی قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ ہے. دیکھیں کتے نے کون سی نمازیں پڑھی، کتے نے کون سے روزے رکھے، کتے نے کون سی زکات دی. وہ کتا ہو کے اگر ولی کے پیچھے چل پڑا وہ تو جنت میں جائے گا. تو چھٹو نمازہ، چھٹو روزے، چھٹو زکات، کیا ضرورت ہے؟ بس ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو سیدھا جنت. ہماری قوم کہتی ہے ویری گڈ مولی، بس اللہ نے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیو اپنی جنت پکی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسکرائے گا بولے سبحان اللہ. لیکن اب میں اس بات کے اوپر سے بال کی کھال اتارے کے پھر ہی مزہ آئے گا نا. بادام تو سامنے رکھ دیا، اب اس کو توڑ کر اس میں سے مغز نکال کے آپ کو دے رہا. دیکھیں وہ اللہ کے ولی تھے 7 اصحاب کا. قرآن پاک کا 15واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے حکم سے ولی چل پڑے، ان کے پیچھے کتا بھی چل پڑا. اب ایک اللہ کے ولی نے کنکر اٹھائی، روڑا اٹھایا، بٹا چکے تھے، کتے نو مارے. جس میں نے کتے نو مارے نا تو کتے نے آکھیا یا اللہ میں تو زبان دیا میں تیرے یارانہ گل کرنی. آواز کمزوروں والی آئی ہے. مدینہ مسجد والوں کرنٹ پیدا کرو، اونچی رکھو سبحان اللہ. کتا مارے نا تے اللہ نے زبان دیتی تے کتا بولیا اینج میں انسان بول رہے. کتے نے آکھیا پہلی گل یہ ہے کہ اللہ دا ولی تے ماردا ہی نہیں ہوندا. اللہ دا ولی ماردا ہی نہیں ہوندا. تسی کہہ رہے صوفی مینوں وٹا مار چھڑے. کتے نے آکھیا تسی مینوں وٹا ماریا. صوفی بولے، اللہ دے ولی بولے، انہوں نے کہا تو ہے کتا
کتے دا کام ہے پونکنا کتے دی لا آف نیچر ایدی فطرت ہے ایدہ تقاضا ہے یہ پونکے گا یہ بولے گا تو جس طرح بولے گا تو ہے کتا تیری عادت ہے تیری خسرت ہے تو پونکنا ہی پونکنا وہ یہاں جو کتی دا بچہ آپ بولے نہیں کتی دا بچہ ہوں نا حیران پریشان ہوگی آپ کو درائے سبحان اللہ تو بولے گا تو پونکے گا پتہ لگ جائے گا اسی تے اللہ دے حکم نہ جا رہے ہیں ہن اس کتے دے جڑا جملہ بولے ہی نا توجہ کرے اگر سمجھ آ جائے تے میری گل دا مول پورا ہو جانا ہے تے کاش کہ تجھے ہاتھ چوکے بھی داب دے چھڈو تے ہو بھی میں جوان ہو جائے گا توجہ کتے نے آکھیا اے اللہ دے ولیو میں کتا ضرور ہاں میری فطرت ہے پونکنا میری عادت ہے پونکنا پر سن لو میں کتا ضرور ہاں اللہ دے ولیاں نوں پونکن والا کتا نہیں گالی سمجھ آئی کہ کوئی اس واسطے دوستو وہ کتا ہو کے جنت جاوے گا وجہ کیے نتیجہ ہے گل توجہ رہا پیچھے مڑ کے دیکھنا توجہ علماء فرماندے نے کتے نے کی کام کیتا اونے کہ میں ولیاں دی سنگت دے وچ آ کے اپنی عادت بھی چھڈاں گا اپنی نیچر بھی چھڈاں گا اپنی فطرت بھی چھڈاں گا توجہ میری گل نوں ضائع نہ کریا جے او کتا ہو کے اپنی فطرت اپنی نیچر اپنی چیز نوں چھڈ سکدا ہے تو بندہ ہو کے اپنی فطرت نوں چھڈ سکدا ہے نعرہ رسالت کرنا کتا ہو کے اگر اپنی نیچر اپنی فطرت میں چھڑ سکے تو ولیاں دی سنگت دے وچ جا کے جنت وچ جا سکدا ہے او خدا دے بندیا تو ولی دے ہاتھ ہاتھ دے کے مڑ اپنی عادتاں کیوں نہیں چھڑدا او کتا ہو کے چھڑ گیا تے جنت وچ ٹر جائے گا تے تو بندہ ہو کے پیر دے ہاتھ بھی دیتی گزردا تے جھوٹ بھی بول رہا زنا بھی کری جاوے بدکاری بھی کری جاوے بد نگاہی بھی کری جاوے بہن پراواں دا حق بھی کھائی جاوے او خدا کے بندے حیا کر یا بیعت نہ ہو اگر بیعت ہوا ہے تو پھر کامل طریقے سے ان کے نشے کا رکھتے چل میں انہی الفاظ کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت خادم اہل سنت نہ خودی یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے میں شیر اہل سنت جرنیل اہل سنت اور یاکو سبحان اللہ مطلب لیانا پڑھانے پرنام مدینہ مسجد آلیو اے او شیر ہے جنہیں ونڈ کر دیتی ہے تسی بول رہے ہو شمسی نہیں بھولیا سید ندیم اندر شاہ نے سنیاں نو وکریا کر دیتا رافضیاں نو وکریا کر دیتا سبحان اللہ اس واسطے میں ڈھکے دی چوک دے کرنا جرنیل اہل سنت شیر اہل سنت ماں ہے جے پتر کہانی کاٹی پیدا کر دیا ہے اے منڈا پر وہ بھی ٹھیک سید ندیم اندر تیرو لکھا سلام ہے تو ٹوپے دی دھرتی دے آکے اعلان کر دیتا گستاخ صحابہ کبھی بھی گستاخ اہل بیت اکٹھے ہو سکتے اونچی بولو ہو سکتے نہیں اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے میری مراد شیر اہل سنت جرنیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ندیم حیدر شاہ مشہدی موسوی قاضوی اپنے خطبہ صداقتی سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائے اور آپ کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر حافظ محمد شمس الزمان قادری صاحب پورے پاکستان سے جائیدہ وہ کہتے تو شمسی کی کس بات کے بڑھا سبحان اللہ شمسی کی وہ کہتا ہے اس پاجی پڑھنے پاسے بلائی کرتے وہ میں نے کہی کہتا ہے یار شمسی کٹا میں کہا شمسی مارتا سکتا ہی ہونے کٹ ہونا
یہ نہیں کاٹ پڑا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ استادہ سلامت رکھے بڑی فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والله ولي المتقين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام عاشقان مصطفیٰ و محبان بس پاک محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا جد الحسن والحسین. احباب جی وقار، آج کی یہ سالانہ محفل پاک ہماری جامعہ مسجد مدینہ کے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ پاک اس محفل پاک کو ذکر رسول ہو یا ذکر غوث الثقلین ہو، کرنے والے، سننے والے، انتظام کرنے والے اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں مبارکباد پیش کروں گا جامعہ مسجد کی جو انتظامیہ احباب مخلص جنہوں نے مل کر ماشاءاللہ یہ پچھلے سال 2 سال کے اندر مسجد کا ایک سلسلہ وسیع عزیز جتنا کر سکتے تھے وہ کیا. اللہ پاک پیسا کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تعدیم قائم و دائم فرمائے. احباب وقار، آئیے اب آخر ثنا خوان مصطفیٰ کو پیش کرنا ہے جو حضرت صاحب کے رفیق سفر ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نعرہ نے زور نمایا ہاتھ کس سے بندے چاک کرے بولے آپ. اچھا تو یہ دسو ہونا تو یہ دسو انتظار کیا نہ کر دینے. حضرت صاحب بھی آگئے نے، پیر صاحب بھی آگئے نے ماشاءاللہ. تسی کیا انتظار کر دینے. ہاتھ چاک کے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. واہ کیا جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا. واہ کیا جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا. واہ کیا جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھائی بات سنیں، صرف سیر نہ ہلاؤ. سیر ہے گا اپنا کم از کم کلو 1.5 کلو تے زبان ہے